السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگار بندوں کو پھر سے ایک مرتبہ اپنے گناہوں کی تلافی، اپنے گناہوں کو مٹانے، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے پھر سے ایک مرتبہ ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، جو کہ ہم سب گنہگار، نافرمان اور لاپرواہ انسانوں کو اس مبارک رحمتوں والے، برکتوں والے، سعادتوں والے اور اپنے آپ کو بدلنے کا موقع عنایت فرمایا اور اس مہینے سے ملایا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر بار بار اپنی اصلاح کا موقع عنایت فرماتا ہے، بار بار ہم کو جہنم کی آگ سے پکڑ پکڑ کر بچنے کا موقع عنایت فرماتا ہے، اور بار بار ہم سے ہماری کوتاہیوں کو دور کرنے کے ایسے ایسے مواقع عنایت فرماتا ہے، مگر ہم افسوس، صد افسوس ان مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ضائع نہ بھی کرے تو وقتیہ طور پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بس اس سے ایک نصیحت، ایک عبرت اور ایک کیا بولنا چاہیے، اپنی زندگی میں ایک اہم چیز محسوس نہیں کرتے۔ کیا ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں؟ کیوں ہمیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے؟ اپنے اہل و عیال سے محبت نہیں ہے؟ ان کے ظاہری تکلیفوں پریشانیوں سے تو ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، مگر جو اخروی تکالیف ہے، جو اخروی زندگی کی تیاری ہے، جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں کیوں بار بار یاد دلانے کے نوبت آتی ہے؟ پھر بھی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، مگر ہم کتنے نا اہل ہے اس بات کے کہ اللہ کے ان مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مسلسل ایک مہینہ شاید یا کچھ دن پہلوں سے بار بار ہمیں اس مہینے کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی، مختلف طریقوں سے، مختلف اساتذہ سے ہمیں مختلف عنوانات پر اس مہینے کی تیاری کرنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ اب اللہ عالم کتنی ہماری بہنوں نے، ماؤں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنا ایک ٹائم ٹیبل مقرر کیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم پھر بھی شیطان کے بہکاوے سے بچ کر اپنے اللہ کی طرف آنے کی تڑپ دل میں رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھا ہے۔ تو اسی موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے
آج ہم پھر سے سنی ہوئی باتوں کو ایک الگ انداز میں سنیں گے اور اس نیت سے سنیں گے کہ ہم اپنے نیتوں کو خالص کر دیں گے اس اللہ رب العالمین. میری آواز آ رہی ہے نا؟ السلام علیکم. آ رہی میم. اوکے الحمدللہ. اور میری یہ انتہائی خوش نصیبی ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں، مگر اللہ نے مجھے یہ موقع عنایت فرما کر ایک نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنایا ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کی بڑائی، کبریائی اور اس مہینے کے متعلق چند معلومات آپ کو دے سکوں. میں اپنے آپ کے لیے بہت فخر محسوس کرتی ہوں اور آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں کہ آئیں ہم سب مل کر دل میں یہ ارادہ اور عزم لے کر آج کی باتیں سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں اور ضرور ان پر غور و فکر کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں. میں بھی آپ ہی کی طرح ایک حقیر بندی ہوں، مگر اللہ کا یہ سب میں بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، جس کا میں زندگی بھر لمحہ لمحہ بھی شکر ادا کروں تو کم ہے. یہ ایک ایسی خوشی ہے میری بہنوں، آپ لوگ بھی محسوس کر سکتے کہ جب ایک معمولی انسان کو جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے. میں بار بار کہتی ہوں یہ لذت آپ لوگ بھی محسوس کرنے کی کوشش کیجیے. بہت ہی دنیا کی بڑی سے بڑی رائل زندگی میں بھی ایسی لذت نہیں ہوگی، میرا دعویٰ ہے، جو لذت آپ کو قرآن سننے اور سمجھنے میں آتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب سے ہمارے سلف صالحین نے، ہمارے نبی نے وہ مقام حاصل کیا جو آج میں آپ تمام کے سامنے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کی کوشش کروں گی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، قرآن پاک کا نزول اس مہینے کی سب میں بڑی فضیلت ہے. جیسا کہ میں نے قرات تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کی یہ آیت. اس مہینے کی جو فضیلت ہے نا میری بہنوں، وہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہوں گے قرآن پاک کے علاوہ باقی تمام آسمانی کتابیں بھی رمضان ہی میں نازل ہوئی، کیونکہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی تب سے 12 مہینے ہیں اور یہ 12 مہینوں کا نام ہے. اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1899. رمضان کے روزے اسلام کا ایک رکن ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول تو آپ لوگ جانتے ہیں گواہی دینا کہ ہم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے. اس کی دوسری فضیلت رمضان کی روزہ ہے. اس مہینے کے روزے رکھنا ہم تمام پر فرض کر دیا گیا ہے، جیسا کہ آیت ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر
رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف تقوی اختیار کرنا ہے۔ الحمدللہ تقوی کے مختلف معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں تقوی عام الفاظ میں اللہ کے ڈر کو کہا جاتا ہے، اور اس بات کو بھی تقوی کہا جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اللہ کی آیات جب بھی ان کے سامنے پڑھی جائے اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرے، صرف وقتی طور پر نہیں۔ وقتی طور پر ڈرنا تقوی ہرگز نہیں کہلائے گا، اس تقوی کو اپنی زندگیوں میں لازم کرنا اصل تقوی ہے۔ اس ڈر کو، اس خوف کو، اس محبت کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں داخل کرنا اصل تقوی ہے۔ تبھی یہ روزے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے لیے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ماجدہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیب آنٹی، جی آنٹی خیریت؟ الحمدللہ، رمضان مبارک۔ جی بارک اللہ، آپ کو بھی مبارک۔ بیچ میں ڈسٹرب کری، معافی چاہتی ہوں۔ نہیں، چلیے اللہ آپ کی مدد کرے، آپ آئے ہمیں خوشی ہوئی، الحمدللہ، اللہ آپ کی صحت و عافیت دے۔ آمین آمین۔ میں آگے بڑھوں؟ آؤ بڑھ۔ جی، تو میں کہہ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ اور جس طرح ہمارے صغیرہ گناہ مختلف اللہ کی نعمتوں سے، مختلف عبادتوں سے معاف ہوتے ہیں، اسی طرح یہ روزے سے بھی ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ وہ روزے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ محض یہ ایک اللہ کا فرض ہے جس کو رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن سے سکھایا ہے، یہ محض ایک اسلامی رسم ہے بول کر نہیں، بلکہ اس کے فائدوں کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے جو احکامات ہیں ان تمام کا لحاظ کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی واسطہ نہیں، ہماری زندگی پہلے کی طرح ہی ہو جائے گی اگر ہم اس میں ان احکامات کا پاس و لحاظ نہ رکھیں جو احکامات اس مہینے میں ہم پر لازم کیے گئے۔ جس طرح 5 نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعے تک کے درمیان کے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایسے ہی یہ روزہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام باتوں کا پاس و لحاظ رکھیں جو اس مہینے میں ہمیں کرنے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ دوسری عبادتوں میں کچھ نہ کچھ ریاکاری کا منظر ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر اس روزے میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، اس میں کوئی ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا جب تک روزے دار خود اپنی زبان سے نہ کہہ دے کہ میں روزے سے، اور روزے دار کے اندر خود یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ وہ تنہائی میں ہونے کے باوجود، پانی میسر ہونے کے باوجود، کھانے کی چیزیں میسر ہونے کے باوجود بھی اپنی زبان پر ایک چیز بھی نہیں ڈالتا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر،
یہ ہے اللہ کا خوف. اور یہ روزے تبھی ہمیں فائدہ دیں گے جب اس میں ہم جھوٹ سے بچیں گے, غیبت سے بچیں گے, دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ اخروی فائدوں کے لیے روزہ رکھا جائے, نام و نہاد کے لیے نہ ہو, محض رسم کہہ کر ادا نہ کیا جائے, اور بس ہم سوتے پڑے رہیں. سب میں بڑی بات, بہت سے لوگ صرف روزہ رکھ کر سحری خوب کھاتے ہیں, نماز پڑھ کر جو سوتے ہیں تو ظہر میں اٹھتے ہیں, اور بعض تو عصر مغرب تک ان کی نیند جاری رہتی ہے. روزہ ایسا نہیں ہے میری بہن. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ ہمیں ایک ٹائم کا بھوکا رکھ کر کس چیز کا احساس دلانا چاہ رہا ہے. جو سال کے 11 مہینے ہمیں کھلاتا پلاتا ہے, وہ ایک مہینہ ہمیں اس چیز کا احساس کیوں دلانا چاہتا ہے کہ بھوک کیا ہے, پیاس کیا ہے, اور ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہی نہیں. ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ نیند کا غلبہ ہم پر طاری ہو جاتا ہے, اور جب اٹھ بھی جائے تو محض وہ پیٹ کے کیا بولنا چاہیے, اس کی وجہ سے ہمارے خوش و خضوع میں کمی آ جاتی ہے. اور ہم وہ جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے ہمارے اندر کہ بھوک اور پیاس محسوس ہو, دوسروں کی تکلیف محسوس ہو. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا. وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم اپنی زندگیوں میں سے ایسا معاملہ کر سکیں جس سے ہم اپنے آپ کو بھی خیال رکھ سکیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھ سکیں. سحری کا تو معاملہ ختم ہوا, اور افطار کی تیاری دیکھیے. آج کل تو ایسے چیزیں آ گئی ہیں کہ رمضان کو تقوی کا مہینہ نہیں بلکہ پکوان کا مہینہ کہا جا سکتا ہے. رمضان ڈشز بول کر ایسی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ ہم دن کا آدھا حصہ تو سونے میں گنوا دیتے ہیں اور باقی آدھا حصے کو پکوان میں گنوا دیتے ہیں. ایسی چیزیں پکاتے ہیں کہ ہم اس کو پہلے سوچتے بھی نہیں تھے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر گواہی دے, کیا آپ میں سے کسی نے بھی ہمارے سلف صالحین میں یہ سنا ہے یہ ایسے پکوانوں کے بارے میں, ایسی ڈشز کے بارے میں؟ کیا وہ پیسے والے نہیں تھے؟ کیا اگر وہ چاہتے تو پکا کر کھا نہیں سکتے تھے؟ کسی نے بھی رمضان کے مہینے میں ایک حدیث سنی ہوگی تو مجھے بتائے کہ وہ افطار کے لیے یہ تیاریاں کرتے تھے, ایسے افطار پارٹیاں ارینج کرتے تھے جو آج کل کی جا رہی ہیں. کہیں سے ہمیں یہ دلیل نہیں ملتی کہ ہمارے سلف میں ایسا ہوا ہے, حالانکہ وہ تو ہم سے کئی گنا زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ہم کسی صحابی نبی تو چھوڑو, صحابہ سے ہٹ کے کسی تابعی کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے ہم, مگر انہوں نے وہ مقام و مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ اپنی عبادتوں کے ذریعے. ہاں بالکل آپ کا دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ افطار کرانا تو ثواب کا ذریعہ ہے, افطار کرانے والے کے لیے تو روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے, اس کے اجر میں تو کوئی کمی نہیں کی جائے گی. بالکل صحیح ہے یہ حدیث, مگر ایک کھجور کھلانے سے بھی آپ کو وہ ثواب حاصل ہو جائے گا میری بہن, 10 قسم کے پکوان پکانے سے نہیں. وہ 10 قسم کے پکوان کے بجائے آپ کسی کے گھر میں ان پیسوں سے کچھ چیز دلا دے سکتے. آپ کو اس مہینے میں جو چیز کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے, ہمارے شیطان یہ مہینے میں آنے سے پہلے, حالانکہ اس مہینے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے جکڑ دیا ہے, مگر جو اس نے تربیت کر کے گیا ہے ہمارے دلوں پر, جو اس نے راج کیا ہے, وہ تربیت ہماری اس مہینے میں بھی کا اظہار ہوتا ہے.
وہ چیزیں ہمیں روکتی ہیں. اور آج کل تو ایک نئی ریاکاری آ گئی ہے، جو بھی گھر میں پکا جاتا ہے اپنے اسٹیٹس پہ رکھ دیا جاتا ہے. سوچئے کسی کے دل میں اگر وہ دیکھ کر منہ میں خواہش پیدا ہوئی، دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میرے پاس بھی یہ مال ہوتا، تو اس کے دل کی تکلیف کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ ہم ان باتوں کو غور نہیں کرتے. ہم ٹھیک ہے آپ جان بوجھ کر نہیں کر رہے، مگر انسان کو عقل کی بنیاد پر ہی نہ اشرف بنایا گیا ہے، ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا گیا ہے. اس مقام کو ہم کیوں نہیں پہچان رہے؟ عقل دوسرے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں بہت دور تک جاتی ہے، اور جہاں اسلام آتا ہے وہاں ہمارے دروازے بند ہو جاتے، وہاں ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. یہ مہینہ بابرکت ہے تلاوت قرآن کی وجہ سے. اگر وہ وقت ہم تلاوت قرآن میں لگائیں تو کیا ہمارے لیے نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ تلاوت قرآن کی کثرت، رمضان المبارک میں قرآن پاک کی اتنی کثرت کریں، اتنی کثرت سے تلاوت کریں جس کو پسند کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بغیر تجوید کے، بغیر قواعد کے، بغیر اس کے لحاظ کر کے رٹا ماریں، بلکہ سمجھ کر ایک ایک آیت کو پڑھیں غور و فکر سے، تجوید کے ساتھ. اس کا ایک نہیں، 2 3 کتنے بھی مرتبہ، گنتی بڑھانے کے لیے نہیں. دورہ قرآن اس طرح ہوگا کہ قرآن پاک کسی شخص کا سنا جائے یا کسی شخص کو سنایا جائے. اس کی دلیل یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو بہت ہی زیادہ خوشی اور تلاوت قرآن پڑھا کرتے تھے. ہر رات جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے. اور ہم ہر بات میں آپ اپنے لیے اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اور اب آپ اپنے لیے بھی کافی ہو جائیں گے کہ میں اس حدیث میں کہاں تک فٹ ہوتی ہوں. اس مہینے کی برکت قیام اللیل بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اجر کی طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صحیح مسلم 759. یہ ہے اس کی برکتیں، یہ ہے اس کی فضیلتیں، یہ ہے اس کی اہمیت. وہ ٹھہرنے کے لیے ہمیں افطاری میں کم کھانا پڑے گا نا. یہ قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ رمضان میں اس کا نام قیام اللیل رکھا گیا ہے، اور غیر رمضان میں اس کو تہجد بھی کہا گیا ہے. اور اللہ کے رسول سے آپ لوگ نے سن چکے ہوں گے کہ قیام اللیل اور تہجد ہی ثابت ہے. رمضان میں اس کو قیام اللیل کہتے ہیں اور رمضان کے علاوہ تہجد. 20 رکعت والی کوئی احادیث صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول رمضان میں کئی گھنٹے کھڑے ہو کر تلاوت قرآن پڑھتے رہتے. 8 رکعت سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں پڑھی. اس کے بعد 3 رکعت وتر. اس کے علاوہ اس مہینے کی ایک اہمیت اور فضیلت وہ رات ہے جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں. یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تجھے کا علم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی والی ہے
اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی رہتی ہے. یہ سورۃ القدر کا ترجمہ ہے. اس رات کو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر قرار دیا گیا، جس کو اگر ہم مہینوں میں، سالوں میں اگر منتقل کرے تو 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں. 83 years 4 months. اس پر بھی 83 years. کیا ہماری عمر ہے؟ کیا ہم نے دعوے سے یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سال میں نے یا گزرے ہوئے سال میں پورے یہ عبادت حاصل کر چکی ہوں؟ ہمارے پاس تو راتیں بدل گئی ہیں نا. کیا سعودی کی لیلۃ القدر اور یہاں کی لیلۃ القدر الگ الگ ہے؟ اب ہمیں اس بحث میں پڑھنا نہیں ہے. اس کا ایک حل ہم یہ نکال سکتے ہیں میری بہنوں، اگر ہمیں یقین ہونا ہے، ہمیں دل کو اطمینان دلانا ہے، تو ہم اپنے لیے تو کئی راتیں جگتے ہیں نا. مہمان آتے ہیں، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، دعوتوں میں ہو، کسی اور کاموں میں ہو، ہم رات کے کتنے پہر جاگتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہ ہم ان راتوں کو رمضان میں اللہ کی خاطر پورے آخری عشرے کی تمام راتوں کو اگر ہم عبادت کریں. حالانکہ 5 راتوں کا تو حدیث میں واضح ذکر ہے، مگر اب یہاں پر کیا مسئلہ آ گیا ہے؟ سعودی میں الگ ہے رات، یہاں کی الگ ہے. وہاں پہ ایک دن پہلے عید ہوتی ہے، یہاں پہ ایک دن بعد عید ہوتی ہے. تو دل میں ایک شک اور شبہ رہ جاتا ہے نا کہ ہمیں ملی یا نہیں ملی وہ رات. اگر سعودی میں ایک رات تھی اور ہمارے پاس تو وہ نہیں تھی، تو ہم تو سونے میں گزر چکے. تو کیوں نہ ہم، میں یہ اپنی بات کہہ رہی ہوں، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، کہ ان آخری عشرے کی تمام راتوں کو جس طرح اللہ کے رسول اعتکاف بیٹھ کر پورا ثواب اس کا کماتے تھے، اس بنا پر ہم بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو بھی مسجد میں جا کر، عورتیں اور مرد دونوں کے لیے اعتکاف مسجدوں میں ہی ہے، گھر میں ہی اگر ہم رہ رہے ہیں تو ہم پوری آخری 10 راتوں کو جگنے کی کوشش کریں اور یہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہماری نیکیاں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں میری بہنوں. ہم پانی پینے کو بھی ثواب نہیں سمجھتے. ہم سیدھے ہاتھ سے پی رہے، بائیں ہاتھ سے پی رہے، یہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا. ہم چپل کس طرح پہن رہے ہیں، ہم کپڑے کس طرح پہن رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے صحابہ سلف میں کیا غور کرتے تھے. ہر چیز کو ہر چیز میں اللہ کو داخل کرتے تھے، اللہ کی رضا، آخرت کی فکر. ہمارے پاس وہ نیکیوں کا انبار نہیں ہے. کیوں نہ ہم اس رمضان سے ایسی کوشش کر سکے کہ ہم کچھ نہ کچھ ہمارے پاس پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو چلو ہم نے اللہ کی خاطر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر اور اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو جو جہنم سے بچانے کے لیے. فمن زحزح عن النار فقد فاز. جو آگ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. ہم دنیا میں تو کامیاب ہونے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں نا، چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہو یا زندگی کے معاملات ہوں، کون سے بھی معاملات ہوں، ہم محنت کرتے ہیں نا. معمولی پکانے کے لیے بھی ہمیں محنت درکار ہے. تو کیوں نہ ہم آخرت کی محنت کریں، ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ہر لمحے میں ہم اللہ کو داخل کریں، کسی اور کو نہ اس کا قصوروار ٹھہرائیں. آج کل ہمارے پاس کوئی پریشانی آ گئی، ہم آسانی سے منہ کھول دیتے ہیں، فلاں نے کچھ کیا ہوگا، فلاں نے نظر لگا دی ہوگی، فلاں نے ایسا کرنے سے ہمارے پاس یہ پریشانی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ نہیں بہنوں، اللہ کا حکم تو ہے، پتا بھی اللہ کے حکم سے گرتا ہے. اگر آپ کا پورا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا تو آپ کی زندگی میں کسی اور کا کیسے عمل دخل ہوگا؟ ہم اپنے عیوب کو چھپانے کی خاطر دوسروں پر وہ عیب ڈال دیتے. پہلے آپ اپنی گواہی لیں کہ آپ اللہ کے وہ سچے بندے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی دوسرا فیصلہ کر سکے. اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پر پورا مکمل یقین رکھنے والے ہیں تو آپ کے لیے دوسروں کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ آپ کی زندگی میں کچھ اونچ نیچ کر سکے.
ہم اپنی غلطیوں کو دوسروں پر نہ ڈالیں، پہلے اپنے آپ کی تربیت کریں، پہلے اپنے اعمال کو سدھاریں، پھر اپنا دائرہ بڑھاتے ہوئے اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائے میری بہنوں۔ آج ضرورت ہے ہمیں خود بدلنے کی۔ ہم سن رہے ہیں، ہم لیکچرز میں حاضر ہو رہے ہیں، ہم اٹینڈنس ڈال رہے ہیں، بس یہ بات اٹینڈنس تک کی نہ ہو جائے۔ اللہ کے رجسٹر میں، فرشتوں کے رجسٹر میں اللہ ہمارا اٹینڈنس پڑھ رہا ہے، مگر اس کے بعد جو یہ کلاسز ہم لے رہے ہیں، اس کا ظہور ہماری زندگی میں آ رہا ہے نہیں، یہ غور کریے۔ میں نے آج یہ باتیں سنی، کیا اس پر میں اب آئندہ عمل کروں گی یا نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے میری بہنوں، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اس پرفتن دور میں ہمارا جینا لمحہ لمحہ، قدم قدم پہ ہمارے لیے فتنے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی ایسی بیماریاں ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں ہم نے آج تک سنا بھی نہیں ہے، مگر یہ چیزیں ہمارے اندر بدلاؤ نہیں لا رہی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آخر کس طرح سے ہمیں بدلنا ہے؟ آخر کون سی چیز دیکھ کر ہمارے اعمال بدلیں گے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں موقع عنایت کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ جانتا ہے وہ جہنم کی آگ میرا بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پورے فیصلے کر دیے ہیں، قدرت پہلے ہی، انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی تقدیر لکھی جا چکی ہے نا، اس فیصلے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیا ہم آپ کو زندگی کیسا گزارنا، اور بار بار ہمیں ہمارے دلوں میں تڑپ ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں، اپنے آپ کو فخر محسوس کریں۔ ہم میں جو بھی یہ بہن حاضر ہے آج، میری ماں اور بہن، وہ تمام خوش نصیب ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش نصیب رکھے، مگر ایک موقع اللہ دے رہا ہے، دوسرا قدم ہمیں اٹھانا۔ ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مگر ہمارا ایک سر پہ سے گزر جا رہا، جیسا کہ کہا جاتا ہے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا اب نہیں ہوگا۔ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں بدلانے کا موقع ملے گا۔ یہ رمضان آیا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا سب میں خوبصورت، سب میں بہترین، سب میں الگ مہینہ بنائیں گے۔ ایسی ٹریننگ اس سے حاصل کریں گے کہ آپ یقین جانیے لمحہ لمحہ ہمیں استغفر اللہ، اللہ کی تسبیحات، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ ہماری زبان پر جاری رہے۔ اللہ سے ہم بار بار گناہوں کی تلافی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ورنہ وہ حدیث ہم پر بھی صادق آئے گی کہ وہ اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے جو دعا کی تھی اس پر آمین کہا۔ وہ لعنت اور ملامت اور وہ بدنصیبی ہمارے حصے بھی آئے گی جو وہ 3 باتوں میں اللہ کے رسول نے آمین کہا تھا۔ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے سن چکا ہوگا، بس میں بتانا مختصر یہ چاہوں گی کہ وہ آمین کیا ہے؟ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی بخشش نہ کرا لے تو اللہ اس پر، اللہ کی لعنت ہو۔ ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ہماری بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ دنیا میں اگر کسی کو $1000 دیتے، بولے مگر یہ کام کرنا ہے، دھوپ میں ٹھہرو بولتے، 1000 لوگ جمع ہو جاتے، ایک دن کی بات ہے نا، بلکہ ہوتے نہیں ہوتے۔ یہ دنیا میں فائدہ دیکھنے کے لیے، آخرت کا فائدہ دیکھنا ہے جو ہمیشہ ہے، پائیدار ہے۔ یہ دنیا کی ایک ایک چیز ہمیں گواہی دیتی ہے کہ یہ دنیا آخرت سے ملے گی تبھی پوری ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے نا، نر اور مادہ مل کر ایک چیز مکمل ہوتی ہے، تو یہ دنیا، اس کا جوڑا آخرت ہے، تبھی مل کر یہ دنیا کا جو نظام ہے مکمل ہوگا۔ آخرت برپا ہونی یقینی ہے، اس آخرت کے لیے تیاری کریں میری بہنوں۔ آپ ہمیں بھی بتائیں، ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے آپ ہم سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو ایسی تربیت کریں کہ اس کے بعد
وہ گناہوں کا بوجھ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی وہ ہم سے اتر سکے۔ میں ایک سوال کرتی ہوں، بہت سے لوگوں نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا کہ رمضان تو بہت ہی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہم مختلف نیکیاں کر کے اپنے آپ کو بدلاتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس کیوں وہ زندگی قائم نہیں رہتی؟ کیوں ہم ایسے بدل جاتے ہیں جیسا کہ ہم یہ سب کرے ہی نہیں، اتنی نیکیاں، اتنی عبادتیں؟ تو آپ کو بتا دوں، یہ ایک سائن ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کی عبادتیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ دیکھیے، ایک مثال دیکھیے، کسی کے اوپر کوئی بوجھ ہو، اس کو کہا جائے کہ یہ بوجھ اٹھا کر تمہیں فلانے جگہ جانا ہے، تو کیا وہ بوجھ اٹھا کر وہ کیسا جائے گا؟ تکلیف سے، پریشانی سے، مشکل سے جائے گا نا۔ بوجھ بول رہی میں، بہت کافی بوجھ، اگر وہ بوجھ اس سے اتار دیا جائے تو وہ اس کی چلن میں، اس کی زندگی میں کیا ہوگا؟ آسانی آئے گی نا۔ چلو الحمدللہ، میں وہ گناہوں کا بوجھ ہٹ گیا، اب آگے کی زندگی اس کی اللہ کی فرما برداری میں گزری، تو سمجھ جائیے جو آپ کے غلطیاں تھی، گناہیں تھے، وہ اللہ نے آپ معاف کر دیے۔ تب آگے جا کر آپ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس کو ایک پیمانہ بتایا گیا ہے کہ پہلی نیکی آپ کی قبول ہو چکی، اس کا اجر اور کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر دنیا میں انسان کو ایک سیٹسفیکشن ہونا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے جب ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جائے تو سمجھو کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے آپ ٹھہریں۔ اگر وہ گناہوں کا بوجھ لے کر ہم بعد میں پھر ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں تو سمجھ جاؤ آپ کا رمضان بیکار چلا گیا، کیونکہ ابھی کہا نا، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا، قیام اللیل کرے گا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے، گناہ مٹ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آگے کی نیکیوں کی زندگی ہے آپ کی انتظار میں۔ اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ آپ کے پرانے گناہ مٹ چکے ہیں، نہیں وہ گناہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، آگے پھر آپ کے ویسے ہی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے گناہ مٹے نہیں ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو آپ کی عبادتیں بیکار، آپ کی محنتیں بیکار، آپ کے روزے بیکار، آپ کی تلاوت بیکار۔ تو کیا ایسا کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ رمضان ہم اپنے گناہوں کا بوجھ چھوڑ دیں گے، اللہ ہمارا وہ بوجھ مٹا دے گا، تبھی ہم آگے نیکیاں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہیے۔ اور میں بتاتی چلوں، اس رمضان کی اہمیت میں ایک اہم اہمیت صدقے کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ رمضان کے مہینوں میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے آ کر ہر رات ملتے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا، اور وہ ان راتوں میں نبی کریم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ جانتے ہیں نا میری بہنوں، ہم اور ہمارا مال، ہمارا کچھ نہیں ہے میری بہنوں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو کیوں نہ ہمارے مالوں میں برکت حاصل کر لیں، کیوں نہ ہم اپنے مالوں میں اضافہ کر لیں، ایسی تجارت کرے جو ہمارے مال میں مسلسل کنٹینیو اضافہ کرتی جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خرچ کو تھوڑا روکیں، اپنی ذاتی خرچ کو روکیں، اور اس ذاتی خرچ میں سے اللہ کی راہ میں ایسے محتاج اور مسکین بندوں پر خرچ کریں جو ہم عام طور پر اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے نہیں ہیں، مگر ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو، آس پڑوس میں کیوں نہ ہو، پہچانت والوں میں کیوں نہ ہو، ہمیں غور فکر کرنا ہے کہ ہمارے مال میں بھی ان کا حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے حق کہا،
جان بوجھ کر میں نے حق کہا. حق کا معنی دینا ہی دینا ہے, ثابت شدہ. اگر حق کے ایک صاف معنی کہا جائے, ثابت شدہ, جیسا میراث حق کہلاتی ہے نا, باپ کی میراث میں اولاد کا حق ہوتا ہے, اسی طرح ہمارے مال میں بھی دوسروں کا حق ہے. اللہ نے ہمیں ان پر خرچ کرنے کے لیے مال دیا ہے, اور ہم میرا مال کہتے ہیں. نہیں نہیں میری بہنوں, یہ ہمارا ہی پورا مال نہیں ہے. اگر آپ سمجھدار ہیں, عقل مند ہے, اپنے مال میں ہمیشگی چاہتے ہیں, بڑھوتری چاہتے ہیں, تو اس میں سے دوسروں کے لیے بھی نکالیے. تو اور یقین سے نکالیے, اس کے ذریعے آپ کے مال میں اضافہ ہی ہوگا. بظاہر دیکھنے میں 1000 میں سے 100 نکالیں گے تو کم ہی نظر آئے گا, مگر اللہ آپ کو ایسے راستوں سے نکالے گا کہ آپ کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے. کیونکہ آیت ہے نا, وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ سے بڑھ کے اور کون ہونا جی ہمیں؟ اللہ کافی ہے بول رہی. وَمَن يَتَوَکَّلْ, اللہ پہ بھروسہ کرو تم تو وہ اس کے لیے کافی ہے. کتنی پیاری بات ہے. کیا ہم ایسا بھروسہ کر رہے؟ نہیں, ہماری ضرورتیں تو پوری ہی نہیں ہوتی یہاں پہ. ہم اپنے خواہشات کو اپنی ضرورت بتاتے ہیں. ارے میری بہن, یہ دنیا ہے, یہاں صرف ضرورتیں پوری کرنا ہے. خواہشات کو آخرت کے لیے رکھے نا. وہاں پہ کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ وہاں اپنی خواہشیں پوری کریں گے انشاءاللہ. یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کے لیے بنائی گئی. جتنا بھی معلوم متا ہو, ہمارے پاس کم نہیں ہوگی, کیونکہ ابن آدم کے لیے سونے کا ایک پہاڑ بھی دے دیا جاتا تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا. یہ انسانی فطرت ہے. مگر ہمیں بتایا گیا پھر اس انسانی فطرت کو کیسے روکنا ہے. اپنے خواہشات پر ہمیں پہلے اپنا قدم رکھنا ہے. نہیں بس اس سے بھی میرا کام چل جائے گا, 5,000 کے جوڑے سے علاوہ 2,000 کے جوڑے سے بھی ہمارا کام چل جائے گا. کسی کے پاس 500 کا جوڑا بھی نہیں ہوگا نا. کیا ہم نے غور کیا؟ نہیں, میرے کو یہ کیسا آج کل کا فیشن ہے, میرے کو یہ 5,000 کا جوڑا چاہیے, 10,000 کا جوڑا چاہیے, فلانے میچنگ جوتے چاہیے. ہم بولتے ہیں, بولنے کو تو بہت ہے, مگر جب عمل کا موقع آتا ہے, کیا ہم نے ہاتھ کھینچا اپنے لیے؟ نہیں نہیں, چلو اس سے بھی کام چل جائے گا. چلو یہ میرے پیسوں میں سے میں کسی میرے اپنی بہن کے لیے نکالوں گی تو وہ بھی خوش ہو جائے گی. بس آپ کا ارادہ ہی اب سے آپ کے لیے نیکیوں کا سبب بنے گا, اگر آپ واقعی اپنے مال میں سے دوسروں کے لیے خرچ کرنے والے بنے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح سخی بن جائیں جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اس مہینے کی فضیلت میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اس مہینے میں عمرے کا اجر حج کے برابر ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا, کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی موقع عنایت فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسے, اللہ تعالی ہمارے لیے ایسے اسباب مہیا کرے کہ ہم اللہ کے لیے عمرہ کرنے جائیں. اللہ ہم تمام بہنوں کو جو حاضر ہیں یہاں پر اور جو خواہش رکھتی ہے, میرے مولا ایسے انتظامات کر دے کہ تو ہمیں تیرے گھر کے دیدار کرانے کا موقع عنایت فرمائے. ہم خوب دعا کریں گے انشاءاللہ. حالانکہ اسباب تو نظر نہیں آ رہی, موقع ہے نا, کسی کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہوگا, مگر اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں, لمحے میں اللہ کے کام ہو جاتے ہیں. بس اس کے کن کہنے کی دیر ہے کہ وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے گھر کا دیدار کرنا نصیب فرمائے. آمین.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی تمام رحمتوں سے نوازے اور اس بخشش کے مہینے میں ہماری بخشش فرما دے اور جتنا ہو سکے اجر کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آپ کو ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرتی چلوں کہ یہ جو ٹی وی وغیرہ ہے نا، اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ ایک واقعہ گزرا ہے جس کے مختصر میں آپ کے سامنے بتا کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ میں نے پڑھا ہے، مولانا یونس پالن پوری ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں عمرہ کرنے گیا تو آصف شیخ مجھے ساتھ لے کر ایک ڈاکٹر الوی صاحب کے مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ انہیں بادشاہ سے شہرت ملی تھی، وہ ڈاکٹر بھی بہت ہی کمال کے تھے۔ ان کے ساتھ جدے کا سفر کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے راستے میں اگلے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک عجیب و غریب سوال کیا کہ مکے کے پہاڑ اتنے بنجر کیوں ہیں؟ آپ میں سے کسی نے پڑھا ہوگا یہ کیا بولتے میسج، میں آپ لوگوں کو بھی سنانا پسند کرتی ہوں کہ کبھی کسی آپ نے غور کیا کہ مکے کے پہاڑ اتنے بنجر کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کے پیچھے اللہ کی کیا منشا ہے؟ وہ ایسے بے آب و گیاہ کیوں نظر آتے ہیں؟ اتنا ہی وہ سننے کا تھا کہ اب میں اپنے آپ میں سوچا میرا علم تو دھرا کا دھرا رہ گیا، پتا نہیں، بول کر میں خاموش ہو گیا۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے اللہ پاک چاہتے تھے کہ یہاں پر آنے والے حاجیوں کو توجہ صرف اور صرف میرے گھر پر رہے، اس شہر کو پکنک پوائنٹ نہیں بنایا گیا۔ بات دل کو لگی نا کہ اگر اللہ چاہتے تو کیا مکہ اور مدینہ کو خوبصورت نہیں بنا سکتے تھے؟ وہاں کی چیزوں کو دنیا کے سب میں زیادہ خوبصورت بنا سکتے تھے نا، مگر کیا کہا ہے انہوں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوگا کہ یہاں پر آنے والے صرف اور صرف اللہ کی گھر کی زیارت، اس کی خوشنودی دیکھنے کے لیے آئیں، پوری توجہ ان کی اللہ کے گھر پر رہے، اس شہر کو پکنک پوائنٹ نہیں بنایا۔ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، مگر اس سے ذریعے انہوں نے اب ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو رمضان شریف ہمارے چینلز پر آ رہا ہے، فونوں میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں بہت ہی طوفان کی طرح چل رہی ہیں، تو یہ بہت باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے ساتھ چل رہی ہے۔ مختلف میڈیا مالکوں کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں کہ رمضان کا تقدس پامال کرو، اس کے تقدس کو پامال کرو اور سحری افطاری کے ایسے پورے ویڈیوز بناؤ کہ لوگ ان کو دیکھنے میں اپنے اوقات کو ضائع کر دے۔ رمضان کوئی فیسٹیول نہیں ہے، وہ اوقات جو اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے ہیں، سب ٹی وی اور فونوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ غور کرتے جائیے۔ وہ گھڑیاں، وہ ٹائم جو دعائیں مانگنے کے ہوتی ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بھوک نہیں لگنا، بچے کو فون تھما دو، فون میں دیکھ رہے، سحری افطاری کی چیزیں دیکھ رہے۔ میری بہنوں، یہ سراسر لہو و لعب، کھیل تماشا اور رنگ بازی اور نام اور نہاد کا رمضان اسپیشل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم پر رحم کرے۔ ایک ویڈیو دیکھی، دوسرے کو بھیج رہے ہیں، حاضرین تالیاں بجا رہے ہیں، کچھ انعامات کی بارش ہو رہی ہے، کہیں موبائل بانٹے جا رہے ہیں اور کہیں کچھ، اور اس میں کچھ نام و نہاد کے مولوی بھی آ کر پیسہ کمانے کی خاطر اسلام کے نام پر لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ کیا یہ جہالت کے سوا کچھ اور ہے؟
जहालत के पास, सुनिए, जाहिल लोगों के पास हक से ज्यादा दलीलें होती है। मालूम आपको? आपने सुना होगा कुरान में, नेक लोग बहुत ही कम हैं, सच्चे लोग बहुत ही कम हैं, अक्सर में से कम लोग ईमान लाते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिल लोगों के पास हक से ज्यादा दलीलें होती है बेकार की। वो हमें शुगर कोड जहर की गोलियां दे रहे हैं। अंदर तो जहर है, ऊपर से मीठा है। हमारे इबादत का तखद्दुस को बर्बाद करने का प्रोग्राम है। हमारी मजहबी रिवायात और इख्तिदार की रूह को मार दिया जा रहा है। ये शैतान है जो हीले और बहानों से हमारी ख्वाहिशात पर ढीले कब्जा किए हुए है। आप जानते हैं शैतान बहुत बड़ा चोर है जो हमारी नेकियां चुराता है। मेरी बहनों, हमारी नेकियों को ऐसे बर्बाद करता है जैसे हमारे पास वो थी ही नहीं। दीन के नाम पर गलत चीजें हमारे अंदर पैदा कर रहा है। वो गुनाह के कामों को निहायत ही दिल फरेब और खूबसूरत बनाकर उसमें मुब्तला कर देता है और अच्छे अच्छे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। देखिए, नातों को भी आजकल गानों की शक्ल नहीं दी गई। क्या ये गलत है? सोचिए, जहां मौसीकी हराम है, जहां गाना बजाना हराम है, जिस दीन में, उस दीन को नातों में और हमद में वगैरह में ऐसी मौसीकियों से बनाया जा रहा है। अल्लाह माफ करे। आप सही बोलिए, नाच सुनकर आपका ध्यान फिल्म के गानों की तरफ नहीं जाता? ये उस गाने पर है, इस गाने पर है। क्यों नहीं बदल रहे भाई हम? ये सब कुछ देख रहे, शैतान की चालें देख रहे। इसके लिए क्या बोलते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि इस तरह तो टीवी की लगवियात से तो बचते रहे थे ना बच्चे। अरे आप दीन को जो है वही बच्चों को बताइए, उसके फायदे, उसके इनामात। अगर ऐसा होता तो हमारे पास पहले नहीं होता था, हमारे सहाबा में अगर ऐसा करना होता। अरे हक हक होता है और बातिल बातिल होता है। इस तरह हमारे बच्चे लगवियात सुनते भी हैं और रोजे में भी रहते हैं और उनका रोजा गुजर जाता है। हालांकि रोजा इन्हीं शैतानी कामों से बचने का नाम है। आवाज चली गई थी जी मैम। अल्लाह माफ करे। अल्लाह को हमारे ऐसे भूखे प्यासे रहने का कोई फायदा नहीं। रोजा अल्लाह के लिए है और इसका बदला भी अल्लाह ही के पास है, बल्कि वो खुद इसका अजर देने का वादा किया है ना हमसे। रोजा सहरी से इफ्तार तक ही इबादत तभी हो सकता है जब हम उसके तमाम अहकामात पर अमल करें, और उसका एहतमाम भी इबादत है। ये महीना अल्लाह के लिए सरेंडर करने और खुद अपने आप को अल्लाह के हवाले करने का महीना है। सहरी से पहले भी तिलावत की जाए, इफ्तार के बाद भी तरावी की फिक्र की जाए और खेल तमाशे से बच्चों को और अपने आप को दूर रखा जाए। आखिरी वक्त तक भी पानी पियो बेटे, पानी पियो, तुम्हारे बाद में प्यास लगती बोलते। अरे हम बच्चों को मालूम ही नहीं करा रहे जो रोजे का मकसद है। इतनी मोहब्बत है, और आखिरत में जब ये बच्चे आग में जलेंगे आपके सामने, जब क्या करेंगे हम? क्या बचा सकेंगे? अब मौका है, अब महल है, अब इन हमारे लिए मौका है। अभी हम बच्चों को एहसास कराएं और खुद एहसास करें। रोजा महसूस करने का नाम है मेरी बहनों, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का नाम है।
ہم اللہ تعالیٰ دیکھ رہے میرے طرف کون آ رہا, کون مجھ سے مانگ رہا بار بار میں اس کو بے نیاز کر دوں. اتنا بے نیاز کر دوں, اس کو اتنا دوں کہ وہ دنیا کا محتاج نہ رہے, مگر وہ مجھ سے مانگے. سوچئے جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں گناہ کرتے 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 اور عقل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اس کی توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ روشنی کی طرف ہونی چاہیے نا. اس کا پہلا ریزن کیا ہے؟ جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, ان کے دل میں اللہ کی تڑپ پیدا کی جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. شیطان ہماری نیکیوں کو لوٹ رہا ہے, ہمارے اعمال برباد کر رہا ہے. ہم نام و نہاد کے مسلمان بن کے رہ گئے ہیں آج کل. دنیا کی سب رنگینیوں میں ہمیں ایسا گم کر دیا ہے میری بہنوں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں, ہمیں روزے کی تڑپ ہی نہیں. اس عظیم عبادت کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے میری بہنوں, ورنہ ہمارا شمار انہیں نہ کیا بولنا چاہیے بدنصیبوں میں ہوگا جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہ کرا لیا. برکتوں والے اس مہینے کو قیمتی بنائے میری بہنوں, اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سبب کریں. سوچنے کا موقع ہے, غور و فکر کرنے کا موقع ہے. ہم اپنے شیڈیول کو اس طرح کریں کہ چند لمحے ہم تلاوت قرآن کریں, اس کے بعد اگر ہم تھوڑا تھکان محسوس کریں تو بیٹھ کر اس فون کے ذریعے سیرت کی لیکچر سنیں, صحابہ کے لیکچر سنیں اور سوچیں, اپنے معلومات میں اضافہ کریں. پہلے اپنی اصلاح کریں, پھر اپنی اولاد کی اصلاح کریں. ہماری مشکلات کا تبھی حل نکلے گا میری بہنوں. ہر معاملے میں اللہ کو داخل کر گئے, ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے اور فون سے دوری کرے, اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. رمضان کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے میری بہنوں. اپنے آپ کو تھکانا ہے ہمیں, کس میں؟ نیکیوں سے تھکائیں, سو کر نہیں. نیکیوں کے حاصل کر کے تھکے, تھکنا نہیں ہوتا. جب ایسی اپنی عادتوں کو بدلیں کہ ہم اللہ ہمیں جو صفات رحمان نے بتائی ہیں ان کو حاصل کریں. سوچئے 100% میں سے کیا ہم 100% حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ ہماری ہدایت کرے. اور مختصر میں آپ کو چند باتیں بتاتے ہوئے اپنی بات کا ختم کرنے کی کوشش کروں گی کہ آج کل نیکی کرنا بہت آسان ہے میری بہنوں. ہم آج جلد سے جلد صحابہ کے طریقوں پر چل سکتے ہیں, کیونکہ پرفتن دور ہے, لوگ بہت دور ہے. ہم ایسے بنے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام کو یاد کر سکے. نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ جانتے ہیں وقت سے پہلے آج ہمارے بچوں نے ایسی چیزیں دیکھ لی ہیں جو ہم اب تک نہیں جانتے. وقت سے پہلے آج کل زنا ہو جا رہا ہے, بہت ساری دنیاوی چیزوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. ہر سال کا رمضان آتا ہے اور ایسے ہی گزر جاتا ہے.
مگر اس سال بالکل الگ ہمارا رمضان ہوگا انشاءاللہ. ہم شیطان کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری نیکیاں چرائیں. ہم جانتے ہیں نا ہمارے زیور کو ہم کیا آنگن میں گھر میں کھلا رکھتے ہیں, اس کو اندر حفاظت سے رکھتے ہیں نا تاکہ وہ چوری نہ ہو سکے. اسی طرح ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے بہنوں. جو ہم محنت سے کما رہے ہیں کیوں اسے ضائع کریں. سوچیں, ہم جس طرح اپنے مال و زیور کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے میری بہنوں. ہمارے کھانے پینے میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے سوچنا ہے. اللہ کے کہنے پر ہم وہ کام تمام چھوڑ دیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, جیسا کہ جھوٹ, غیبت, چغلی, ایک دوسرے کی برائی, ہر وہ چیز چھوڑ دیں جو اللہ کو پسند نہیں. دیکھیے مسلسل بار بار یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آنے کی وجہ سے, یہ بار بار لیکچرز رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم بار بار یہ چیزیں سنتے جائیں گے تو ان سے ہمیں نفرت ہوگی نا اور اللہ کے قریب ہوں گے. اسی لیے ہم سنیں, بار بار آئیں. کسی کا بولنے کا انداز کچھ ہوتا ہے, کسی کا الگ ہوتا ہے. ارے ہم سن لیے سو باتیں ریپیٹ ہوتے جا رہی. ارے کون سا موقع آپ کے لیے ہدایت کا ہوگا آپ نہیں جانتے نا, اللہ جانتا ہے وہ. تو آئیں, برابر کلاسز حاضر اٹینڈ کریں اور سوچیں, اپنے آپ کا محاسبہ کرتے جائیں اور اللہ سے دعا کرتے جائیں, اللہ میرے کو اس رمضان میں نماز اور روزے کی صحیح اہمیت پتہ چلے اور اس میں جو بھی ہم نیکیاں کریں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. جو بھی سنے لازمی طور پر عمل کرنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو اس کا پابند کرائیں اور تراویح کے نام پر, تہجد کے نام پر, قیام اللیل کے نام پر اس کی بھی پوری پابندی کرے. صرف ایک اشرا پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا, ایک بار قرآن سن لیے بس. ہمارے اکثر مردانے میں کیا ہوتا ہے, چلو ایک بار قرآن ختم ہو گئی نا, 3 دن جا کے 10 دن جا کے ختم ہو گیا, چلو بس ہے بولتے. نہیں, پورا مہینہ پڑھنا ہے ہم آپ کو. 8 رکعت تراویح, 3 رکعت وتر. اپنے رکوع کو لمبا کریں, کچھ نہ کچھ نیکی میں. ارے یہ رمضان میں نے یہ سیکھا کہ نماز پڑھی, رکوع میں 5 مرتبہ تسبیح پڑھتی تھی, اب 7 پڑھوں گی یا 9 پڑھوں گی یا 11 پڑھوں گی. تو اپنے رکوع کو لمبا کریں, اپنے سجدوں کو لمبا کریں اور تھوڑا سا ہی مگر عبادت کو خوبصورت بنائیں. آہستہ آہستہ تلاوت کریں, سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا, اے اللہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد کر, کس چیز میں؟ میں تیرا ذکر کر سکوں, میں تیرا شکر کر سکوں اور میں تیری عبادت کو خوبصورت بنا سکوں. وہ حسن عبادتک, تیری ایسی عبادت کروں جو خوبصورت ہو, جو تو قبول کر سکے. جیسا بچہ ہمارا پروجیکٹ بنا کے لکھ جاتا ہے تاکہ ٹیچر اس کے مارکس دے سکے, ویسے ہی ہم اپنی عبادتوں کو خوبصورت بنائیں. یہ دعا بار بار پڑھیں, اللہ سے بار بار مدد طلب کریں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور اس بار یقین جانیں کہ ہم 12 سنتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. ہم دنیا میں اکثر اپنی زندگیوں میں فرض پڑھ کر ہی اٹھ جاتے ہیں نا. آپ ارادہ کریں اس بار ہم جو 12 سنتوں کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے, جو دن اور رات میں 12 سنتوں پر پابندی کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. کون سی ہے وہ 12 سنتیں؟ فجر کی 2 سنت, ظہر کی 6 سنتیں, 4 فرض سے پہلے اور 4 فرض 2 فرض کے بعد. کتنے ہو گئے؟ 6 بھی 2 8. اثر میں نہیں ہے, مغرب میں 2 سنتیں, 8 بھی 2 10 اور عشاء میں 2 سنتیں. یہ 12 سنتوں کے لیے وہ وعدہ حدیث آئی ہے جس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. اس رمضان میں ہم ایک بار بھی وہ سنتیں نہیں چھوڑیں گے, بلکہ سوچیے اب ظہر کا وقت ہوگا, ہم سنتیں بھی پڑھیں گے اور ہم پھر پورے عشاء تک کی وہ تمام سنتیں حاصل کریں گے. ایک بار بھی نہیں. ٹائم ایسا بنائے, کچھ اہم معاملہ بھی ہو رہا, نہیں میں سنتیں پڑھ کے ہی جاؤں گی. کچھ نقصان نہیں ہوگا میری بہنوں, اگر آپ کا وقت اللہ کے لیے لگے گا کچھ نقصان نہیں ہوگا آپ کا انشاءاللہ. 12 سنتوں کی پوری تیاری کریں گے بول کر ارادہ کریں, ایک بار بھی نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تلاوت قرآن کو ضرور وقت
تھوڑا ہی صحیح پڑھنا ضرور ہے. فجر کے بعد تھوڑا, ظہر کے بعد تھوڑا, مغرب عصر کے بعد, مغرب عشاء کے بعد ضرور پڑھیں گے. تھوڑا سا پڑھیں گے مگر اس بار ضرور پڑھیں گے. ایک بار نہیں, آپ کو اچھی ہے آپ کی تلاوت, 2 بار قرآن ختم کریے, 3 بار قرآن ختم کریے, مگر اس کے جو پابندیاں ہیں اس کے ساتھ. اور تھوڑا ترجمے پر بھی غور کریں میری بہنوں, یہ میری گزارش ہے. جب آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے گا نا, آپ کو وہ لذت آپ کبھی نہیں بھول سکیں گے. کوئی چیز کھانے سے آپ کو وہ لذت نہیں ملے گی جو لذت آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ملتی ہے. اور کیا کرنا ہے ہمیں؟ فجر پڑھنے کے بعد تو سو سکتے, بالکل اجازت ہے, حرام نہیں ہے, مگر اتنا تو تسبیحات پڑھیں کہ اشراق کا وقت آ جائے اور نفل اشراق کے پڑھ کے سوئیں. ٹھیک ہے نا؟ ضرور ہم اتنی دیر بیٹھیں گے کہ ہم فجر, آج تو ٹائم پہ پڑھ لیتے, اذان ہوتے ہی پڑھتے نا, ہم کیوں سحری سے جگتے ہوئے رہتے؟ نہیں, تھوڑا اور وقت بڑھائیں گے اور تھوڑی دیر بیٹھیں گے. پھر معلوم نہیں نا ہمیں نیکسٹ ایئر ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. کتنے لوگ لاسٹ ایئر سے آج نہیں ہے نا, تو ہم اب ایسا بندوبست کریں گے, فجر کے بعد ذکر و اذکار میں اپنے بیٹھے رہیں گے جب تک کہ اشراق کا وقت نہ ہو جائے. پھر اشراق پڑھیں گے, پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ. اور ایک چیز یاد رکھیے, انشاءاللہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریے. اس بار ہمیشہ باوضو رہیں گے. اگر بار بار وضو جا رہا, بار بار وضو کریے, اس لیے کہ میرے نیکیاں بڑھنا ہی ہے. اس بار میرے سر پہ سے گناہوں کا بوجھ ہٹے گا تو ہی میرے نیکیوں سے میری راحت ملے گی نا. تو بار بار وضو کریں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں. موقع ملا دن میں بھی تھوڑا آرام کریے آپ, بالکل, تاکہ آپ تراویح کے لیے چاق و چوبند ہو سکے, وہاں پہ نیند کی ڈھلکیاں نہ آ سکے. تھوڑی دیر آرام کریے, دوسرے کاموں کو جلد سے جلد ختم کریے. عصر کے بعد افطار سے پہلے دعاؤں کا وقت ہے میری بہنوں, ہرگز کچن میں برباد نہ کریں. ہمیں اس بار زیادہ پکانا نہیں ہے, ہم ارادہ کر لیں, کھائیے, عصر سے پہلے تک پکانے کا چیزیں ہیں پکا لیجئے, اس کے بعد عصر کے بعد نہیں. یہ وقت میرے کو مانگنا ہے, اللہ میری دعا سن رہا اور یقین سے عمل کریں گے اس پہ انشاءاللہ. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اس کے بعد اور زکوٰۃ, ہماری جو بھی زکوٰۃ نکلے گی اس میں پہلا حق ہمیں ہمارے رشتہ داروں کا ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے زکوٰۃ دینے کے معاملے میں, کہ جن کے بارے میں ہمارا حق ہے ان پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یعنی اب جیسے تھوڑے لوگ بولتے ہیں ہماری ماں کو زکوٰۃ دے سکتے کیا, ہمارے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ تو دیکھیے آپ کا خونی رشتہ ہے نا, وہاں پر زکوٰۃ دینے کے بجائے آپ حق سمجھ کے دیجئے. آپ کے مال میں سے آپ الحمدللہ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ خرچ کر سکے. زکوٰۃ رشتے سے وابستہ لوگوں کو نہیں دینا, غیر لوگوں کو دینے کی کوشش کرنا, تاکہ وہاں سے آپ کو ریٹرن لینے کا کچھ بھی معاوضہ نہ رہ سکے. سمجھے آپ میری بات؟ اگر آپ زکوٰۃ ہی اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے, ویسی بات حرام نہیں بول رہے بھائی, مگر کیا ہے بول تو اگر وہاں دیں گے تو ان سے آپ کو امید رہتی ہے, ارے میں ان کی مدد کر رہی ہوں, انہوں میرے ساتھ کیسا بہیو کر رہے, ایسا دکھتا. غیر کو دینے سے وہاں سے واپس ہی کی امید نہیں رہتی نا آپ کو. ایک بار دے دیتے, ان سے کچھ بھی امید نہیں رکھتے, اللہ سے امید رکھتے. تو ایسا کریے. تو اپنی زکوٰۃ ایسے لوگوں تک پہنچائیے جو زیادہ مستحق ہے, جو آپ کے لیے اس کا آپ کو پورا اجر مل سکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی پر احسان نہیں کریے, بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ خیرات بھی روزانہ کچھ نہ کچھ دیجیے, کچھ نہ کچھ جمائیے. اگر کوئی لینے نہیں آیا, آپ الگ ایک جگہ بنا دیجیے, وہاں پر 10 روپے 50 روپے اپنی استطاعت کے مطابق 100 روپے کتنے بھی ہو رکھ دیجیے. اور آپ کو موقع, اللہ دیکھیے آپ ارادہ کرنا ہے, اللہ موقع دیتے. سنے نا, آپ ارادہ کریے, اللہ موقع عنایت کرے گا, تب آپ خرچ کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو پورا دن اللہ کے لیے ہر کام میں کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور ہماری مسجدوں کے اماموں کے لیے, مدرسے کے اماموں کی, مدرسے میں بھی جو ہمارے دین پھیلانے کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں, ہمارے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. اور آپ لوگ جانتے ہیں مؤذن اور امام کی کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں, وہ بھی ہماری طرح انسان ہے نا, مگر ان کے لیے کیا ہے تنخواہ. کبھی آپ نے سنا ہے دنیا میں, دیکھو گورنمنٹ نوکریاں والے, بڑی کمپنیوں والے احتجاج کرتے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرو, ہمارے کاموں میں کمی کرو, وغیرہ وغیرہ. کبھی آپ نے سنا کوئی مؤذن یا امام نکلا ہے ایسی راہ میں؟ کیوں؟
نہیں نکلتے وہ بس اللہ کے بھروسے زندگی گزارتے. ان کی تنخواہیں کتنی کم ہے, دیکھیے ان کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے, مگر ان کی تنخواہیں, ان کی ضرورت ہے, اس کا ہمیں خیال کرنا ہے. اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے اپنے مالوں میں سے نکالیے, کیونکہ وہ کبھی کسی کی ریلی نہیں نکالتے اپنے احتجاج کے لیے, وہ اللہ کے بھروسے رہتے ہیں. اور اللہ ہمیں یہ عقل دیا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے, اپنی تنخواہ میں سے, اپنے کاموں میں سے کچھ نہ کچھ ان کے لیے نکالیں. اور یہ سوشل میڈیا سے بچیں, یہ بھی ایک بہت بڑا چور ہے ہمارا. سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑا چور ہے, ہماری نیکیوں کو چرا رہا ہے. وہ بھی اس سے قطع تعلق ہی کرے اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے, نیکیوں میں اضافہ کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور صلہ رحمی کرے, چاہے کتنا بھی ہو, کتنا بڑا ہمارے سے ناانصافی کرنے والا ہمارا رشتہ دار ہم سے دور ہے, قطع تعلق ہے, آپ پہلا قدم بڑھائیے. آپ چھوڑ دیجئے, دنیا میں جتنا بھی انہیں دیا جانے دو, میرے کو نیکیاں مل گئے نا, میں صبر کری. اب آپ ان کے لیے ایک فون کریے, ان سے ملاقات کریے, اگر ان سے ہو سکا آپ کے لیے ان سے ملاقات کر کے آپ وہ اپنی تلخیوں کو, چاہے آپ کتنے بھی آپ انصاف پہ ہوں گے, آپ حق پہ ہوں گے, آپ کے ساتھ کسی ناحق کیا ہوگا, تو آپ اللہ کی خاطر, کیونکہ یہ دور کیا بولتے بدلے کا دن یہ دنیا نہیں ہے نا, یہاں آپ بدلہ لے لیں گے تو آخرت میں کیا ملے گا, پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بدلے کا دن آخرت ہے, یوم الدین کون سا ہے, مالک یوم الدین آخرت ہے نا, وہاں اللہ دیکھ لے گا. آپ بھول جائیے ان کی تلخیوں کو, ان کی ناراضگیوں کو, ان کی جھڑکیوں کو بھول جائیے, معاف کر دیجئے. یہ رمضان میں معاف کر دیجئے, ان سے پھر رشتہ جوڑیے. اگر اصل نیکی کا مزہ کب آئے گا معلوم, جو آپ سے ٹوٹ رہا آپ اس سے جڑے, جو آپ کو نہیں دے رہا آپ اس کو دے. ٹھیک ہے, اس کا بھی خیال رکھیے, صلہ رحمی کا. اور افطار پارٹیوں سے دور رہیے, بیکار کی چیزوں میں گفتگو ہوتی, وہاں باتیں ہوتے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اس سے دور رہیے. اور انٹرنیٹ سے, یوٹیوب سے, سب سے دور رہیے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ سے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور جہاں تک ہو سکے اللہ تعالی ہمیں پوری اس مہینے کی رحمتیں, نعمتیں, برکتیں حاصل کرنے والا بنائے. اس سے اپنا تعلق کو ہمیشہ کے لیے جوڑیے اور لاپرواہی سے بچیے. اور پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں, اللہ اس سال ہی ہماری مغفرت فرما دے. ہم تمام بہنوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمائے. جو وہ نیکی ہوگی نا, جو آخری لذت ہے, وہ آخری میں کیا بولنا چاہیے, نیکی کا درجہ ہے. جب ہمیں اللہ کے دیدار نصیب ہوگا تو ہم اپنے اعمال سے اس طرح اللہ کا حقدار بن جائیں کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار کرائے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اللہ ہم جو بھی باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹھنے والے بنا. اللہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو قبول فرما میرے مولا. ہم بہت گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, مگر تو ہم پر رحیم ہے, تو رحمان ہے. تو ہمیں موقع دے رہا مگر ہم نہیں سنبھل رہے. اللہ تو نے ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم تیری رحمت کے سائے میں ہمیشہ رہ سکے. ہمیں دنیا کا محتاج نہ بنا اللہ, ہمیں تیرا محتاج بنا. اے اللہ تو ہم سے ایسے کام لے جس سے تو راضی ہو جائے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے. ہم دل سے دعا کر رہے ہیں مولا, ہم تیرے دل سے دعا تجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں کا, برکتوں کا, ہماری اولاد کی تربیتوں کا موقع دے. اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور ہم ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. میرے مولا ہمیں ریاکاری سے بچا, جھوٹ سے بچا, دکھاوے سے بچا. مولا ہم سنتے ہیں مگر عمل ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. مولا عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک تربیت دے. اے اللہ اس پرفتن دور میں ہم نہیں سمجھ سکتے کہاں سے کون سی برائی آ رہی ہے. مولا تو ان کی حفاظت فرما, تو ہمیشہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما, ان کی نگرانی فرما. اللہ ہم ہماری اولاد کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں. مولا
تو ان کی مدد فرما. ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, خبر کے عذاب سے بچا مولا. ہمیں ہر لمحہ تیرے یاد میں زندگی گزارنے والے بنا. ہم پکاتے وقت ہوں, کھاتے وقت ہوں, ہر دنیا کے کون سے بھی کام میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے کرے اور وہ عبادت بن جائے. اے اللہ ہم تمام کو, جو ہماری بہنیں بیمار ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے, اللہ ان تمام کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ آج کے دور میں صحت سب میں بڑی دولت ہے مولا. ایسی ایسی بیماریاں ہیں جو ہم نہیں جانتے, اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرما. ہماری اولاد کی حفاظت فرما, ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے کو ایسی صحت دے جس میں تیری عبادت کرنے میں ہمیں مدد حاصل ہو سکے. بہت سے لوگ کھڑے کے نہیں پڑھ سک رہے نماز, بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں مولا. ہم ان کے ہاتھ پیر میں ایسی طاقت دے کہ تیری عبادت اچھے خوبصورت انداز میں کر سکے مولا. اے اللہ ربی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہم تمام کے گناہوں کو تو معاف کر دے. ہمارے سروں سے یہ گناہوں کا بوجھ ہٹا کے نیکیوں کی رحمت ہم پر سایہ رہے. ہم اس رمضان میں تو کریں دل و اخلاص کے ساتھ, ہمارے دلوں کے پورے کینے کو دور کر دے. اے اللہ تو دنوں میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا نا مولا. تو ہم ارادہ کرتے ہیں, ہم عزم کرتے ہیں, اب تک ہم سے جو بھی غلطی ہوئی, جسی کے بارے میں بھی ہم نے اپنے دلوں میں کینہ اور کپٹ رکھا تھا, وہ تمام مٹاتے ہیں مولا. ہم تو گواہ رہنا, یہ تمام لوگ گواہ ہیں مولا. ہم اپنے دلوں کے کینے کپٹ کو دور کر رہے ہیں, تو ہماری مدد فرما. اس کے بعد بھی ہم اخلاص کے ساتھ ہمارے دلوں کو صرف تیری طرف پھیرتے ہیں. اللہ تو ہماری مدد فرما, تو ہماری مدد فرما. ہم اپنے دلوں کو کینے سے دور کر رہے ہیں, ہمیں نیکیوں کی زندگی گزارنے والے بنا. اے اللہ ہم سے جو بھی دعا کی گزارش کی ہے مولا, ان تمام کی تو دعاؤں کو, جائز دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو مرحومین ہیں ہمارے, اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے, اور ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک توفیق دے, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, جہنم کے سانپ بچھو سے بچا, خبر کے سانپ بچھوؤں سے بچا. اے اللہ ہماری خبر کو تو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ یہ رمضان ہمارے لیے تو بخشش کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین. اس رمضان میں ہماری بخشش ضرور ہو جائے, اور اس کے بعد بھی ہماری زندگیاں ہر لمحہ تیری محتاج رہیں. ہمیں ہدایت دیتے جا, ہر روز ہماری ہدایت دیتے جا مولا, اور ہم تیرے رحمت کے سائے میں زندگی گزار سکے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم تو کوشچنس ہیں میم ادھر. جی یہ نا پوچھ رہے ہیں کہ